اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا کیجیے. عزیزان من، آج اکتوبر 1981 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان کی آیت 38 سے ہو رہا ہے. 44/38. پیچھے سے سلسلہ کلام اس کشمکش کا چلا آ رہا تھا جو حق اور باطل میں شروع سے چلی آ رہی ہے. مخالفین کی مخالفت شدت اختیار کیے جا رہی تھی. ان سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ کچھ تمہارے اور ہمارے درمیان کسی مخاصمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے والا رسول کہتا تھا کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو اس سے مڑ جاؤ، ہٹ جاؤ، صحیح راستہ اختیار کر لو، تباہ ہو جاؤ گے. اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو. اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس وقت تو تمہارے زعم باطل میں یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. قوت ہے، دولت ہے، سروس ہے، جتھا ہے، لشکر ہے، بالخصوص قریش کے مقابلے میں. لیکن غلط کام اپنا غلط نتیجہ نکال کر رہتے ہیں. یہ ہے ساری لم دین کی عزیزان من، جسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں. انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے، حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور قرآن کے الفاظ میں نگاہ کی خیانتیں بھی. یہ ہے اصل دین. اب یہ چیز کہ ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے، اس سے اگلی آیت یہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلہ ارض و سما، اس سلسلہ کائنات کو یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اسے بالحق ہم نے پیدا کیا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ پیچھے سے سوال چلا آ رہا تھا کہ تمہارے غلط کام غلط نتائج پیدا کریں گے، اس سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. سابقہ اقوام نے یہی کچھ کیا تو ان کی بھی یہ کیفیت ہوئی. اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے بالحق پیدا کیا ہے. یوں ہی یہ مذاق نہیں، ہنسی نہیں، لیکن لوگ کم سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بظاہر اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن یہ تو قرآن ہے. بڑی گہرائیوں میں جا کے اس کے ربط کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ قرآن نے ایک مقام پہ نہیں، اکثر مقامات پہ اس خارجی کائنات کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی ہوئی ہے. یہ حق بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا، لیکن عام معنی بھی لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے، ایک مثبت چیز ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. اب اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. محسوس کائنات، لیکن جن کے سامنے علم کی دنیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 2500 سال سے یونان کے حکماء سے جب فلسفہ شروع ہوا ہے تو پلیٹو کا فلسفہ یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی.
یہ وہم ہے، یہ تمہارا خیال ہے، اور یہ وہیں تک پلیٹو تک نہیں رہا، ساری دنیا کو متاثر کر گیا۔ یہ سارا ہندو فلسفی اسی پہ مبنی ہے۔ یہ مایا کا جال ہے، یہ فریب ہے۔ آپ کا سارا تصوف اسی پہ مبنی ہے کہ اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ تصوف، فلسفہ، ان پر مبنی شاعری، ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وسط، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی۔ جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کی اہمیت پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف وہ قومیں کہ جو اس کائنات کو سمجھتی ہیں کہ یہ بالحق ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، پازیٹیو ہے، اس کے نتائج ہیں، وہ تسخیر کر رہی ہیں ارض و سماوات کا، چاند اور سورج تک پہنچ رہی ہیں، ایٹم کی توانائیوں کو اپنے قبضے میں لا رہی ہیں، ساری دنیا کانپ رہی ہے ان کے سامنے، اور دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں اس خیال والے کہ یہ حلقہ دام خیال ہے، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ تو اب سوچئے کہ یہ قوم ان قوموں کا کہیں مقابلہ کر سکتی ہے؟ اسی نقطۂ نگاہ سے بھی آپ دیکھیے تو قرآن کا بار بار یہ کہنا کہ یہ بالحق ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، یوں کہیے انگریزی میں جو کہتے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کا مسخر کرنا تمہارا فریضہ ہے، اس سے کام لینا ہے تم نے۔ تو اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ دو نظریات زندگی ایک دوسرے سے جو متضاد تھے، اس نظریہ زندگی نے کیا نتائج پیدا کیے، اور یہ بالحق کا نظریہ زندگی کیا نتائج پیدا کرے گا۔ لیکن ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ یہ ہم پڑھ لاتے ہیں ثواب کی خاطر، تلاوت کی غرض سے، وہی تصوف، وہی شاعری، وہی فلسفہ ہمارے اعصاب پہ سوار ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ ان ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ قوتیں ایسی ہیں جن سے ہم نے کام لینا ہے، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچی ہیں۔ قرآن کے بالحق کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ہم اس کو پھر بھی باطل ہی سمجھتے رہے۔ لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے، جو پہلی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ پیچھے سے بات چلی یہ آ رہی ہے، مجرمین سے کہا ہے اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، اقوام سابقہ تباہ ہو گئی کیونکہ وہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتی تھی، تعمیری پروگرام جو فطرت نے دیا ہے ان کے خلاف جاتی تھی، سلب و نہب ایکسپلائٹیشن ان کا مشرب تھا، تباہ ہو گئیں، اور اس کے بعد ہے کہ کائنات بالحق پیدا کی۔ اس کا میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کیا ربط ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو بڑی گہری ہے، معلوم نہیں یہ پوری اس کی حقیقت کب سامنے آئے گی۔ ابھی تک تو یہ بات اس طرف یہ تحقیقات وغیرہ تو اہل مغرب ہی کر رہے ہیں، اور اہل مغرب کی نگاہ ابھی قانون مکافات عمل کی طرف نہیں گئی، وہ فزیکل لاز کے اوپر ہی ہیں ابھی تک، طبی قوانین تک ہی محدود ہیں۔ وہ انسانیت کے جو قوانین ہیں، جو انسانیت کے حقوق انسانیت جسے آپ کہتے ہیں، اقدار انسانیت جسے آپ کہتے ہیں، ان کے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ان کی قوت جنگل کا لا پیدا کر رہی ہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسے آپ اخلاقیات یا اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں، یہ ان کے سامنے نہیں، اس لیے قرآن کی یہ حقیقت جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں، اس کی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے، ان کی تحقیق فزیکل لاز کے اوپر ہے، فزیکل کائنات کے اوپر، یہی جو آپ کی طبی خارجی کائنات محسوس دنیا ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن کی یہ آیت ہے 45/22،
اتنی عظیم آیات میں سے ہے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ میری تو بہرحال زندگی گزر گئی ہے اسی قرآن پہ غور کرتے ہوئے۔ اس آیت کی کنہ حقیقت کے متعلق ابھی کچھ یوں کہیے گا زیادہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ آیت ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی جو الفاظ یہاں تھے وہی ہے۔ خدا نے اس خارجی کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، تو ایز اے ریالٹی ہے، اگر وہی ترجمہ کرنا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بالحق ہے، یہ پیدا کیا۔ لیکن آگے ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس لیے یہ بالحق پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل اور کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ کائنات، یہ سلسلہ ارض و سما، یہ سب پیدا کیا ہے بالحق، تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا صلہ مل جائے، نتیجہ مل جائے، کسی کا کوئی کام نتیجہ خیز ہونے سے رہ نہ جائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ خارجی کائنات، اس کی گردشیں، اس کی نقل و حرکت، یہ چیزیں جو ہیں، وہ کہتا ہے لے تجزا، یعنی اس کا مقصد یہ ہے، یہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اس لیے سرگرم عمل ہے یہ خارجی کائنات، تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ایک تو وہ کام ہیں جو محسوس دنیا کے کام ہیں، طبی فزیکل لاز کے ماتحت ہیں۔ کسان ہل جوتتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، اس کی محنت جو پھل لاتی ہے، نتیجہ پیدا کرتی ہے، وہ اسی صورت میں ہے کہ یہ کائنات کے جو مظاہر یا عناصر ہیں وہ اس کا ساتھ دیں۔ اگر حرارت، پانی، ہوائیں، روشنی یہ نہ ہو، کسان کی محنت کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اتنی سی چیز جو ہے وہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے اسے بالحق پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں تک یہ طبعی چیز ہے، فزیکل لاز ہیں، اس میں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ خارجی کائنات کے جو مظاہر ہیں، عناصر ہیں، قوتیں ہیں، قوا ہیں، یہ اگر ساتھ نہ دیں تو انسان کی محنت جو اس خارجی کائنات میں وہ کرتا ہے کبھی نتیجہ خیز نہ ہو۔ ہر معاملے میں فطرت کے ان قوانین اور ان قوتوں کا ساتھ ہونا اس کے نہایت ضروری ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ جو کہا لے تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، ایک بات تو یہ سامنے آئی، لیکن بما کسبت کے اندر تو صرف یہ فزیکل لا یا طبی قوانین کے ماتحت ہی محنت نہیں ہے، ساری چیز تو انسان کے اقدار کی ہے۔ یہ بات کہ صاحب قوت، صاحب اقتدار، سرکش قوتیں سلب و نہب کرتی ہیں، غصب کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، لوٹتی ہیں، کھسوٹتی ہیں، فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، یہ اقدار کے خلاف ہے نا۔ ان چیزوں کا، ان باتوں کا بھی تو نتیجہ ہے نا۔ اصل چیز تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو یہ ہے جن کی نتیجہ خیزی، وہ جو کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے سب کچھ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ ایک قانون ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہی پنپتے ہیں اور مظلوم تو دن بدن مظلوم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بظاہر ایسے انتظامات کر رکھے ہیں انہوں نے کہ ایسا صورت ہو، لیکن ہمارا انتظام بھی ایسا ہے کہ جس کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور انتظام یہ بتایا ہے کہ یہ جو
رات دن گردش میں ہے 9 آسماں. اگرچہ یہ شاعری تھی اس کی، لیکن بات اس نے یہ ٹھیک کہی کہ رات دن گردش میں ہے 9 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. لیکن یہ چیز جو تھی، میں ضمن عرض کر دوں کہ یہ غلط تھی. وہ ایک عقیدہ تھا ایران والوں کا چلا آ رہا کہ انسانوں کی قسمتیں ستاروں کے تابع ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ گردش افلاق جسے کہتے ہیں، یہ ہماری شاعری میں عام طور پہ آتا ہے. وہ یہ بات نہیں. قرآن کہتا یہ ہے کہ یہ بات کہ ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ تباہی، بربادی یہ ملے، بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا کیونکہ انسانوں کی قوتیں ایسی سامنے نہیں ابھی ہوتی. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے رہے گا، چھوٹ جائے گا اور اس کو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا. یہ سارا سلسلہ کائنات میں مصروف گردش اس لیے ہے کہ انہیں ان کے ان اعمال کا نتیجہ ملے. یہ چیز ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ خارجی کائنات کی اس گردش کا، اس نقل و حرکت کا، اس نظام کائنات کا جو خارج میں ہے، اس کا تعلق انسانوں کے ان اعمال سے کس طرح سے ہے، جن کا تعلق اقدار سے ہے. فزیکل نہیں ہے یہ، طبعی نہیں ہے یہ. اگر میں دل میں کسی کے خلاف فریب دہی کا، اس کی بربادی کا کوئی خیال کروں، اس طرح سے کسی کے خلاف کوئی چیز ایسا کروں جو کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے، یہ کہ اس کا بھی نتیجہ مجھے ملے گا، ٹھیک ہے، خدا کا قانون مکافات ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس قانون مکافات کی نتیجہ خیزی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ خارجی کائنات سرگرم عمل ہے. ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے تحقیق طلب چیز، اور یہ آگے چل کر سامنے آئے گی. ابھی تک تو ہمارے ہاں تو تحقیق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ ہم پہ تو ایسا جمود چھایا ہوا ہے کہ آج تک قرآن کی کسی حقیقت پہ غور ہی نہیں کیا گیا. تحقیق تو ایک طرف رہی صاحب. میں نے عرض کیا ہے مغرب کی قوتیں تحقیق کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے انسانیت کی کہ ان کا سارا دائرہ طلب و تحقیق فزیکل لاز یا طبی قوانین تک ہے، اقدار انسانیت تک نہیں. یہ تو وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے پاس ایٹم نہ ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. وہ یہ ابھی تک نہیں مانتے کہ جو دوسروں کو ایکسپلائٹ کرے گا، سلب و نہب کرے گا، وہ تباہ ہو جائے گا. یہ تحقیق جس دن ہوئی اس دن معلوم ہوگا کہ یہ خدا نے جو کہا ہے کہ یہ سلسلہ کائنات بالحق پیدا کیا گیا ہے تاکہ کسی شخص کا عمل بلا نتیجہ نہ رہے. یہ بات کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے، اگلی آیت نے بتا دیا ہے کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. یہ خارجی کائنات کا سلسلہ جو ہم نے کہا ہے سرگرم عمل ہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو جی میں آئے ان کے یہ کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، کوئی گرفت کرنے والا نہ ہو، مواخذہ کوئی نہ ہو. مواخذے کا وقت آ جاتا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا، فیصلہ ہوگا ان چیزوں کا. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے لیے کسی کو چھڑا نہیں سکے گا. یعنی اس قسم کا فیصلہ جو ہے قانون مکافات عمل کا، اس آیت میں یہ کہا کہ یہ آنے والا ہے. اس سے اس یوم الفصل جو ہے نتیجے کا دن، اس میں تباہی سے، عذاب سے وہی بچ سکے گا الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. عام ترجمہ تو اس کا یہی کرتے ہیں کہ جس پر خدا رحم کرے، یعنی مرسی کے اوپر. یہ تصور عیسائیت کا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے صاحب. عدل اور رحم تو جو متضاد چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں،
اور یہ سارا قرآن تو عدل پہ مبنی ہے، مکافات عمل کا قانون تو عدل پہ مبنی ہے۔ عیسائیت نے پیچھا چھڑایا تھا نا عمل کے نتیجے سے، گاڈ از مرسی، کہ وہاں پولس کے الفاظ کے اندر کہ نجات انسان کے اعمال سے نہیں ہو سکتی، وہ اس کی مرسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس نے اپنی مرسی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان گاہ کے اوپر بھیج دیا۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، مرسی کے معنی یہ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جس پہ رحم کرے وہی اسی کی نجات ہو سکتی ہے، تو یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ رحم اللہ کے معنی یہ نہیں ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بجوز ان کے کہ جن کی انسانیت کی صلاحیتیں خدا کے قانون کے مطابق پرورش پا چکی ہوں گی۔ رحمت کے یہ معنی ہیں، وہ ان تباہی سے بچ سکیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان اقدار کے مطابق روش اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس تباہی سے بچ سکیں گے، اور کوئی ان تباہی سے بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ نظر آیا یہاں سے، ہوال عزیز الرحیم، اس نے سامان نشو و نما بھی دیا ہوا ہے اور وہ قوت کا مالک بھی ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے قانون کے مطابق نتائج پیدا نہ ہوں۔ تو قرآن کی ساری تعلیم اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات انسان کے لیے، اور اس لیے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ خیزی سے رہ نہ جائے۔ جس دن انسانیت اس ایمان پہ آ گئی یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب بھی یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میرا برا کام تو ایک طرف رہا، دوسرے کے خلاف، دوسرے کی بدی کے لیے میرا خیال تک بھی جو ہے اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، ایمان ہو جائے اس چیز کے اوپر، جب آپ دیکھیے یہ جو دنیا بن کے جاتی ہے، جنت بن جاتی۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، اب اس کے بعد آگے قصہ آتا ہے جہنم کا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ویسے تو سارے قرآن کریم میں جنت اور جہنم جو مرنے کے بعد کی ہے، اس کی جتنی تفاصیل ہیں وہ مثال کے طور پر قرآن نے بیان کی ہیں۔ مثل الجنت التی، یعنی اس کے ان الفاظ کے معنی جسے وہ مجازی کہتے ہیں، معنی لینے، لٹریری میننگ نہیں وہ ہوتے، بلکہ اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، معنی لیے جاتے ہیں، مجازی معنی وہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ بیان کرتا ہے قرآن۔ اسی لفظ کے معنی جو عام لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے، مثال ہوتی ہے وہ۔ یہاں سے بلکہ آگے چل کے 29ویں اور 30ویں پارے میں بالخصوص جامع طور پر حیات بعد الممات کے متعلق تفاصیل دی ہوئی ہیں، بڑی تفصیل دی ہوئی ہیں اس میں۔ معلوم نہیں جو حضرات میرے اس درس قرآن کے دور اول میں شریک ہوتے تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ 2 پارے جو تھے کتنا وقت اس میں لگا تھا، کیونکہ اس میں ایک ایک لفظ کی جو تشبیہ یا جو استعارہ یا جو مثال پیش کی گئی ہے اس میں اسے بیان کرنا مقصود ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر پوچھو نہیں معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قدر وہاں جا کے کنسنٹریٹڈ ہو گئی ہے تعلیم قرآن کریم کی کہ اس کو پھیلانے کے لیے بہت وقت درکار ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ہر چیز تشبیہ اور استعارہ اور مثال میں بیان کی گئی ہے۔ تو قریباً یہاں سے ہی یا ان پاروں سے ہی شروع ہو گئی ہے وہ بات۔ اب وہ یہ چیزیں جو اب آئیں گی وہ مثالی طور پر آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز اس میں جہنم کی آئے گی کہ یہ تباہی والے کیا صورت ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یقوم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ تمام آیات میں لفظ تو عذاب ہی ہمارے زبان میں ہے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے جو ان انسانوں کے تباہ کن، انسانیت سوز، سلب و نہب کے اعمال کے نتیجے کے طور پر سامنے آنے والی چیز ہے، جہنم۔ ساری چیزیں مثال ہیں، استعارے ہیں، تشبیہیں ہیں، عام لفظی معنی تو پہلے میں عرض کر دوں۔ شجرت الزقوم، زقوم کا درخت یا پیڑ، عام معنوں میں تو یہ تھوہر کا پیڑ جو ہوتا ہے، عربوں کے ہاں ریگستان میں یہ اگتا ہے، وہ بڑے بڑے وہ ناگ پھنی جیسے اس کے پتے جو ہوتے ہیں، اس کو وہ کہتے تھے۔ قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ وہ شجر ہے جس کا روس الشیاطین جس کو کہتے ہیں، وہ شیطان کے معنی ہی ہمارے ہاں شیطان لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے سر جیسے ہیں، اس کے پتے اس قسم کے ہوتے ہیں، شیطان کے سر جیسے۔ گویا شیطان دیکھا ہے، آپ لوگوں نے اس کا سر بھی دیکھا ہوگا، پھر پتہ چل گیا کہ پتے ایسے ہیں۔ تو مثال سمجھا رہا ہے ایسی کہ پھر جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو، آپ سوچئے تو صحیح۔ عربی زبان میں شیطان فنیہ کو کہتے ہیں، کوبرے کو۔ وہ بالکل کوبرا جیسے اپنا پھن پھیلا دے نا، اس کے پتے اس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میں لفظی معنی یہ بتا رہا ہوں کہ معنی تو یہ ہو گئے جو کھائیں گے طعام الاسیم جو ہے، اسیم کا ترجمہ ہمارے ہاں گناہ گار، بس انہوں نے تو کیا، اسم ہو، عدوان ہو، معصیت ہو، جرم ہو، کچھ بھی ہو، لفظ ایک ہے گناہ گار، اور گناہ اس کا ترجمہ کیا، کوئی محسوس طور پہ بات پلے نہیں پڑتی۔ طعام الگناہ گار کا یہ طعام ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹوں میں کھولے گا، ابلتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، کہا جائے گا کہ پکڑو اسے اور جہنم کے بیچ میں جا کے اس کو پھینک دو، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سر پہ ڈالو اس کے، یعنی یہ عام الفاظ کے معنی اس کے ہوں گے جو ایسا نقشہ دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ چیز کہی گئی ہے۔ طعام الاسیم کہا ہے، اسم جس کے معنی گناہ کیا جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ جن کی صلاحیتیں مزمحل ہو چکی ہوئی ہوں، ناقۃ عاصمہ عربی میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو تھک کر چور ہو جائے اور اپنی باقی قطار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے، اس میں اتنی توانائی نہ رہے، مزمحل ہو جائے، پژمردہ ہو جائے، افسردہ ہو جائے، تھک جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ پوچھئے قرآن سے، بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نکالیے 56/45، 56/45۔ یہی سب پیچھے سے چلا آتا ہے، اسی قسم کا عذاب۔ کون ہے جن کے لیے یہ عذاب ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اس پہلی زندگی کے اندر دوسروں کی محنت کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جی، تو متعین ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بات یہاں ہو رہی ہے، جن کے متعلق یہ ہے، جو خود محنت نہیں کرتا، دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر اس کی اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں تو باقی نہیں رہتی، وہ کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہ یہاں سے پتہ چلا کہ اسیم کے معنی کیا ہو گئی۔
ان کی کیفیت یہ، لفظ سوائل جہیم، جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا. جہیم کے معنی ہے جس مقام کے اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے، آگے جا نہ سکے. اسیم جس کی قوتیں، توانائیاں، صلاحیتیں پجمردہ ہو جائیں، افسردہ ہو جائیں، دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہل انگاری کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی اپنی توانائیوں کی یہ کیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہیں، جہیم ہے وہیں رک جائیں. کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کوتاہی جس سے آتی ہے، اس رزق سے موت اچھی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ پرواز میں کوتاہی جو ہے یہ ہے اسیم. یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے کہ ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت عمدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے، جزو بدن نہیں بنتا. یہ ہضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے، اسیمیلیٹ ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے ان اینیمیٹ کہ جس میں خود زندگی نہیں ہے، اور وہ جو جزو بدن نہیں بنتا، کھولتا ہوا تانبا. یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو کھایا جائے وہ تو جزو بدن بننا چاہیے، ہضم ہونا چاہیے، اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھنی چاہیے. لیکن اگر ایک فورن میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا اس سے، بوجھ سے، لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا، توانائیاں تو اس سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ نظام سرمایہ داری کا حاصل کردہ رزق جو ہے، انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی. بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا، وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا، لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی. پیاس کے لیے پانی تو ہے، پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھیے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پٹکی لگ گئی. پانی پیے جائے، پیاس نہ بجھے. قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق، مشہور 102. ایک تو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے، ضرورت کی چیز جتنی ہو. یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا، ضرورت تو بہت تھوڑی سی چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے ان کی. یہ باقی جو ہوس ہوتی ہے، چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں، ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے، ایک فیکٹری ایک اور بننا چاہیے، ایک اور آرگنائزیشن کھڑی کر دی جائے، اس میں بھی شیئر لے لیے جائیں، اس میں بھی چھین لیا جائے، یہ جائیداد بھی بنا لی جائے، وہ اور کوٹھیاں بھی ہو جائیں. یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابع یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ضرورت تو نہیں ہے. الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے. کتنی روٹیاں کھا لے گا، کتنے کمروں میں سو جائے گا. تو جو ایک فلم میں مذاقیے نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کاہے کے لیے، کہنے لگا یہ سونے کے لیے. کہنے لگا یہ دوسرا کمرہ اتنا بڑا، کہنے لگا یہ میرے جاگنے کے لیے. جی تو اب یہ باقی جو کچھ ہے وہ سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، کاہے کے لیے ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے تکاثر، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگی ہے، ہوس ہے. تو اس ریس کا کوئی اینڈ بھی ہے، بھوک کا تو اینڈ ہے، پیاس کا تو اینڈ ہے. سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ چاہیے، آپ کتنے، اور ایک ہی کمرہ چاہیے، اس کا تو نہیں. اس کا کوئی اختتام بھی ہے، حتی زرتم المقابر. کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے.
कबर दियां कंधां तिकर रेस जारी रहिंदी है। मरते मरते भी बैलेंस शीट देखता है और उसी को देख के दिल डूबता है। अक्सर कहीं सुना होगा मौतें वाक़या हो जाती हैं जब उसमें देखता है कि इतनी कमी हो गई। कहता काहे के लिए ये हो रहा है? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कहता है और ज़िंदगी का अजीब चीज़ें आ रही हैं अजीज़ान मन। अनीस जामा है अब आप दर्द दिल कह रहे ज़िंदगी का क्या एतबार है। कहता जिंदगी का मकसद क्या रह जाता है? 104 सूरत, आखिरी सूरतें अजीबो गरीब सूरतें, बड़ी कंसंट्रेटेड फॉर्म में पैगाम आता है। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा। कहता जिंदगी का सारा मकसद ये रह जाता है दौलत इकट्ठी करते चले जाएं और फिर उसको गिनते रहें। बस मकसद हयात दौलत इकट्ठी करते रहें और उसे फिर गिनते रहें कि अब कितना हुआ। ये कैसी चुटकी दी है कुरान ने नाज़िल मकाम की कि फिर उसको देखते रहें कि अब कितना बैलेंस, अब कितना हुआ, गिनते रहें। ठीक है, कुरान ने तो ये चीज़ कही सैर जहन्नम की कि मकसद हयात ही जमा करो और फिर गिनते रहो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, जमा भी करो, गिनते भी रहो, गिनने के बाद बस उसमें से इतने परसेंटेज जो है वो दे दो और फिर जमा भी करो, गिनते भी रहो। गिनने के बाद ही वो परसेंटेज निकलती है ना। कहता है जिंदगी का मकसद ये रह जाता है, तकासुर है इसका जज्बा जो है एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का। कहता है ले जाओ इसको वस्ते जहन्नम के अंदर इसको डाल दो। और अगली चीज है अजीज़ान मान, डालो वहां और इससे कहो ज़ुक इन्ना का अंतल अजीजुल करीम, तू बहुत बड़ा बना फिरता था, बड़ी इख्तियारात और इक़्तिदारात और कुव्वतों का मालिक अपने आप को समझता था, ऑनरेबल भी था, इज्जत का भी मक़दार था, ये सब चीज़ें मौजूद तू समझता था, अजीज भी था, करीम भी। क्या लफ्ज़ है ज़ुक, अब चख मज़ा अपनी उस तमाम जिंदगी के सरमाए का। ज़ुक इन्ना का अंतल अजीजुल करीम। उफ, बहुत बड़ा बना फिरता था, अजीज भी था, करीम भी था, सब कुछ था। लेकिन आमाल के नताइज जब ये सामने आए तो उस वक्त फिर ज़ुक एक लफ्ज़ है, वो भी 2 हरफों का अजीज़ान मन। आप सोचिए तो सही कि कितनी क़यामतें इसके अंदर बर्पा हैं। किसी को अजीज़ व करीम कहने के बाद कहना कि आप चख इसका मज़ा। कुरान के बाद मकाम तो पूछो नहीं कहाँ ले जाते हैं इंसान को। इतने इख्तिसार के अंदर इस कदर पूरी दास्तान कह जाना। अजीज करीम भी था, एक तरफ कैफियत ज़ुक, अब चख मज़ा अपने उस तमाम का जो जमा करके दूसरों की लूटो खसूट की कमाई से मुतरफीन की ज़िंदगी बसर करके आया था। तू तकासुर में एक दूसरे से बढ़ने के बाद तू देखता ही नहीं था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कौन रोंदा जा रहा है। सब कुछ था, तू इज्जत भी तू बहुत करा रहा था, गलबा भी तेरा, इक़्तिदार भी बहुत कुछ था। ज़ुक, अब चख ज़रा उसका नतीजा। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून, ये है जिसके मुतल्लिक़ तुमसे कहा जाता था और तुम कहते थे कि है कहाँ का अज़ाब और कहाँ की जज़ा और कहाँ का सज़ा। तुम इसके मुतल्लिक़ अपने आप को फ्रेम में रखे हुए थे, धोखे में रखे हुआ था तुमने अपने आप को।
ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی. ان المتقین فی مقام امین، پہلی چیز تو یہی. اب جنت کی تشبیہات آ رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ امن نصیب ہو جائے صاحب، اور چاہیے کیا انسان کو. لیکن یہ تو خطرات سے معمونیت ہے نا، اس سے سیکیورٹی کی کیفیت ہے. پازیٹو تو کوئی چیز ابھی نہیں آئی سامنے. فی جنات و عیون، باغات. یہ یاد رکھیے گا کہ اولی مخاطب قوم قرآن کی عرب تھی. اس ماحول کو، ان کی معاشرت کو، ان کی جغرافیائی زندگی کو سامنے رکھیے. عربوں کے نزدیک صاف شفاف ٹھنڈے پانی کا چشمہ تو دولت کونین تھی ان کے لیے. ان کی آبادیاں ان چشموں کے گرد ہوتی تھی صاحب، بہت بڑی چیز تھی. سبزہ درخت، پھل، ٹھنڈا صاف شفاف پانی. فی جنات و عیون، اور پھر اس کے بعد ان کی نگاہیں ایران اور روما کی سلطنتوں پر پڑتی تھی جا کر. وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کی معاشی زندگی، رہن سہن. اب یہ چیز کہ یہاں بہرحال باغ و چشمے ہوں گے تو ہوگا کیا؟ وہی کمبل اور گدڑیاں پہننے کو کہا نہیں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، ریشمی لباس، باریک ریشم بھی، دویز ریشم بھی، جسے آپ کے ہاں مردوں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہاں یہ چیز جو آئی، یہ تو ہوا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ایسے طبقے ہوں گے، ہمارے ہاں بھی تو ہیں کہ جن کے ہاں یہ ریشمی لباس بھی ہوتے ہیں، دبیز بھی ہوتے ہیں، باریک بھی ہوتے ہیں، صوفے بھی ہوتے ہیں، باغات بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک طبقہ ہے نا. اور باقی ساری دنیا جتنی بھی ہے وہ تو ترستی رہتی ہے ان کی طرف دیکھ کے. کیا طبقاتی تقسیم ہے؟ ایک لفظ ہے عزیزان من، آپ دیکھیے کہ تفصیل بیان ہو رہی ہے ساری اس زندگی کی کہ اس کی فارغ البالیاں، خوشگواریاں کتنی ہیں، لیکن قرآن اصل مقصد جو ہے اس کو نظر انداز نہیں ہونے دیتا. ایک لفظ ہے متقابلین. کسی اور شکل میں بھی آپ بیٹھیے، کچھ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے. اور اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے طبقاتی امتیاز اٹھ جاتا ہے. ایک لفظ ساتھ لے آیا قرآن کہ یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ بیک بینچز ہوں گے، کچھ آگے بیٹھے ہوئے فرنٹ سیٹ والے ہوں گے. یہ صورت نہیں ہے. بیٹھنے، وہ جو دسترخوان کے اوپر آمنے سامنے جیسے بیٹھا جاتا ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے. اس میں برابری ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے. جنت میں کہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی خاص طبقے کو ملے گا اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں بھیک منگوں کا ہی ہوگا. وہ ہر ایک کے لیے ہے. جنتی زندگی کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ ساری فراوانیاں اور خوشگواریاں میسر ہوں، ہر ایک کو میسر. کذالک، یہ ہیں وہ دو لفظ جن کے لیے کچھ وقت ضرور چاہیے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، یہ ہے وہ چیز. کہیں بھی دیکھیے ترجمے آپ کو ملیں گے کہ ہم پھر ان کی شادی کر دیں گے، بیاہ دیں گے ان کو، ان کا نکاح کر دیں گے حور عین سے. تو حوروں کے متعلق تو ہمارے ہاں موجود ہی ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ جنت کی وہ وہاں کی کوئی خاص وہ عورتیں ہیں، حور صاف شفاف آنکھ والی، عین بڑی بڑی آنکھوں والی. تو یہ عورتیں ہی ہیں وہاں کی. زوجناہم، تو عربی والے جانتے ہیں یہ کہ یہ ہم یہاں مردی مراد لیا جائے گا تو عورتوں سے شادی ہوگی نا ان کی. تو گویا پہلی چیز تو یہ ان کے ذہن میں آئی کہ جنت میں ہوں گے تو مرد ہی ہوں گے صرف، کیونکہ انہیں بیانا ہے نا. مردوں کو بیاہا جائے گا نا حور عین سے. اب یہ کوئی لے لیجئے، حور عین جو ہیں
کچھ تو یہ ہے کہ یہاں کی جو ان کی عورتیں ہوں گی جنت میں جو جائیں گی وہ وہاں ایسی بنا دی جائیں گی، حور، بڑی بڑی آنکھوں والی، سفید و سیاہی والی، خوبصورت آنکھوں والی، یعنی بڑی خوبصورت عورتیں. وہ تو ان کا تو نقشہ ہی کچھ ایسا کھینچا گیا ہے جیسے کہ ہاتھ آئے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ تصور تو یہ ہے نا کہ ہم زوجنا، ہم بیاہ دیں گے ہم ان مردوں کو ان کے ساتھ. تو گویا جنت میں ہوں گے تو مرد ہی، جیسے وہ آدم، پہلے بابا آدم جو تھے وہی تھے مقصود بالذات، ان کے دل بہلانے کے لیے پسلی چیر کے عورت نکالی گئی. جنت میں بھی ہوں گے تو مرد ہی. اب مردوں کو کہیں بیانا بھی تو ہے نا وہاں، وہ ان حوروں سے بیاہ دیے جائیں گے مقصود بالذات، پھر وہاں بھی مرد ہی رہیں گے. سارا تصور ہی غلط ہے. یہ لفظ حور جس کے متعلق ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ مردوں کے لیے بھی لفظ آ سکتا ہے، کبھی ذہن میں نہیں یہ آ سکتا. اس قدر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز گہرائیوں تک پہنچائی ہوئی ہے کہ حور تو ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے. یہ عزیزان ایمان دونوں لفظ جو ہیں حور بھی اور عین بھی یہ جمع کے صیغے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں. ابھی میں عرض کروں گا معنی کیا ہیں. مرد بھی حور اور عین، عورت بھی حور اور عین. یہ حورن جو ہے اس کا ایک واحد ہے احور جو مذکر ہے، اور ایک ہے حوراؤ جو مؤنث ہے. عربی جاننے والوں کے لیے میں یہ دو لفظ کہہ رہا ہوں. یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا صیغہ یہ حور آتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اسی طرح سے یہ جو عینن ہے نا، یہ بھی جمع ہے آینوں کی جو مذکر ہے اور اے ناؤ کی جو مؤنث ہے. تو یہ دونوں لفظ حور اور عین مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آتے ہیں. معنی ان کے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی اہل لغت نے یہ بات کی. پاکیزہ نگہی آپ نے تو سنا ہوگا، نگاہ کا پاک ہونا سنا ہوگا نا آپ نے. بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ہاں جو لغت تاج العروس ہے، بہت اتنا لغت ہے. لین نے اپنے ہاں تاج العروس کا عربی انگریزی میں بھی وہ لغت لکھا ہے، اس پہ مبنی کر کے وہ اس کے لیے جو لفظ لکھتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، ایسی عقل جو فریب کار نہ ہو، پاکیزہ عقل، صاف شفاف عقل. وہ اقبال نے دو قسم کی عقل بتائی ہے، عقل خود بھی دیگر و عقل جہاں بھی دیگر است. تو عقل خود بھی تو جو ہے جو ہر ایک چیز اپنی منفعت کے لیے ہی چاہے، دوسروں کو دھوکہ دے، فریب کرے، کچھ کرے، اپنی منفعت صرف چاہے. اور عقل جہاں بھی انسانیت کی منفعت چاہنے والی. یہ جو عقل ہے یہ ہے جو حور اور عین کا لفظ جس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. اسی کے لیے اس نے کہا ہے اے خوشاں عقل کے پہنائے دو عالم باد، پہنائے دو عالم باؤس، نور و افرشتہ و سوز دل آدم باؤس. عقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے نا، اس کا استعمال ہے نا جو اس کو فریب کار بھی بنا دیتا ہے،
پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو پاکیزہ عقل جو کسی کو فریب نہ دے اور وہ مفاد انسانیت کے لیے ہی ہمیشہ سوچے، کلین کلیئر انٹلیکٹ پیور، اس کے لیے یہ لفظ آتے ہیں عزیزان من، نہ یہ مرد کے لیے نہ یہ عورت کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، انسان کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ زوجنا کے معنی شادی کر دینا نہیں ہے ہمارے ہاں تو زوج اور زوجیت، زواج معنی ہی شادی کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں کمپینین کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، رفقا کے معنی میں آتا ہے، ساتھیوں کے معنی میں آتا ہے، مردوں کے مرد زوج ہوتے ہیں، ساتھی ان کے۔ اب جنت کی نما آ رہی تھیں، باغات، چشمے، لباس، اور اس کے ساتھ ساتھی کمپینین کس قسم کے؟ اصلی جنت تو یہ ہے کمپینین کے جو عقل پاکیزہ عقل کے مالک، فریب کار عقل ان میں نہ ہو، صاف شفاف عقل و شعور و فکر کے انسان، یہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر خوشگوار چیز وہاں وہ چاہیں گے، اور وہ لوٹ کھسوٹ سے نہیں، آمنین، پورا امن قائم رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں قائم ہیں۔ اس قسم کا معاشرہ ایک طرف تو جہاں تک طبعی زندگی کے رزق کا تعلق ہے اس کو بھی مثالوں سے سمجھا دیا کہ بہترین قسم کا جو رزق تصور میں آ سکتا تھا وہ رزق بھی ساتھ دیا، اور وہاں اصل چیز تو یہ کمپینین ہے صاحب، کمپینین یا ساتھی اگر وہ فٹ ان نہیں کرنے والا جسے ہم کہیں گے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نہایت قیمتی جوتا آپ کا سفر کے لیے، لیکن وہ لگدا ہوئے پیر نو کتے، پھر دیکھو پہ مصیبت کی بن دی ہے تواڈے لئی۔ وہ ایویں اینا کچھ نہ پوائنٹ ہوندا ہے جہاں جوتا لگتا ہے، ایک قدم نہیں چلنے دیتا انسان کو۔ کمپینین اس قسم کا نہیں، کمپینین بدھو بھی نہیں۔ کیا بات ہے قرآن کی، عقل و فکر کے مالک، شعور کے مالک، انٹلیکٹ کے مالک، لیکن وہ جن کا انٹلیکٹ فریب کاری کے لیے صرف نہ ہو، صاف شفاف کلین پاکیزہ عقل و فکر کے مالک، یہ وہاں ساتھی ہوں گے۔ یہ ہے تصور جو دیا، اور اس کے بعد لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی وبقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، حیات جاوید ہوگی، پہلی موت جو آ چکی وہ آ چکی، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اس پہ میں پھر گفتگو کروں گا کیونکہ یہ چیز تو اب آتی رہے گی نا، شروع ہو گئے ہیں، قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حیات جاوید ہے، موت نہیں ہوگی، دوسری موت۔ وہ جو روک دینے والا تھا کہ جہیم جہاں کہا گیا ہے، جہاں ارتقائی منزل میں انسان یعنی چیز رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اس روک سے ان کو بچا لیا جائے گا، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کے نور کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، بڑھتے۔ جنت جو ہے وہ آخری مقام نہیں ہے، وہ تو راستے میں سستانے کا مقام ہے، صرف بڑھتے چلے جائیں گے آگے۔ فضلا من ربک کا یہ ہے کہ جو تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ان کو یہ چیز حاصل ہوئی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر ایک بات آ گئی، دوسری دفعہ عرض کروں گا، قرآن میں نجات کا تعلق نہیں ہے۔ نجات کے معنی ہوتا ہے کسی عذاب میں گرفتار ہونے والے کو اس سے نجات سے چھٹکارا مل جانا، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ فوز کہتا ہے، اچیومنٹ، کچھ حاصل ہونے والی بات، اور اچیومنٹ بھی بڑی عظیم۔ آخری آیت آ گئی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے تمام یہ باتیں تیری زبان میں اے رسول، عربی زبان میں، مثالوں میں، استعاروں میں، تشبیہات میں
آسان کر کے بتا دی تاکہ بات سمجھ میں ان کے آ جائے، یہ سمجھ جائیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا فارتقب انہم مرتقبون، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھایا جا چکا۔ اب ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ مال اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے۔ اور سورہ الدخان کی آخری آیت یہ ختم ہو گئی عزیزان ایمان۔ اس کے بعد ہم سورہ الجاثیہ 45 میں لیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر ایک اور معذرت، آپ دیکھ رہے ہیں میری صحت اب بھی اچھی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے چند دنوں کے لیے باہر بھی جانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اگلے جمعے تک واپس نہ آ سکوں۔ حضرات کو مایوسی نہ ہو آنے کی، تو اگلے جمعے کے درس کی مجھے پھر چھٹی دے دیجیے، ناگا کیجیے، اس کے بعد جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ تشریف لائیے گا۔